یہ کوئی پوچھے پاکستان کے وزیر اعظم سے کہ آپ اپنے فیصلے برطانیہ جا کر کیوں کرتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ آپ نے اس کو اپنا دوسرا دارالخلافہ بنایا ہوا ہے؟ برطانیہ سے فیصلے آپ کرتے ہیں اور فیصلے آ کے نافذ کر دیتے ہیں پاکستان کی عوام کے اوپر۔ خان صاحب نے باتیں کی ہیں اور باتیں تو وہ ہمیشہ کرتے ہیں، سچی ہی کرتے ہیں، کیونکہ جو بھی بات کرتے ہیں وہ دل سے کرتے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑے عہدے کی تعیناتی کی مشاورت چل رہی ہے ایک ایسے انسان سے جو پاکستان میں کانوکٹ ہے، یعنی کہ نہ صرف وہ نااہل ہو چکے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کو سزا بھی ہو چکی ہے۔ اب اتنے دن گزر گئے ہیں، اب تک آنے والی اطلاعات میں کچھ پتہ چل رہا ہے کہ کون ملوث ہو سکتا ہے اپارٹ فرام دیز 3 پیپل۔ جیسے انہوں نے کہا کہ یہ ایک ٹرین شوٹر تھا، پھر آنن فانن اس کی ویڈیوز لیک کرنا اور اس کو ایک مذہبی طرف لے کے جانا، یہ اتنا گھنونی جو سازش ہے۔ پی ایم ایل این کا مائنڈ سیٹ تو آپ کو پتہ ہے نا 80s اور 90s سے کیا رہا ہے۔ یہ حملہ کسی فنیٹک نے نہیں کرنا تھا، یہ انہوں نے کروانا تھا، انہوں نے تیاری کی ہوئی تھی کہ یہ ہم یہ کریں گے، اس کے بعد یہ رن دیں گے اس کو۔ آپ کو یہ پتہ لگے گا کیونکہ انفارچونیٹلی پاکستان میں جس کی حکومت ہوتی ہے اس کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا، طاقتور شخص کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا۔ پیپلز پارٹی اس وقت بالکل کسی بھی کرٹیسزم کی زد میں نہیں ہے، تو یہ تو پولیٹیکلی آپ کے لیے اچھا ہو گیا نا۔ یہ پھر ووٹ آف کانفیڈنس سے ملک میں صرف ایک ہی پارٹی کو فائدہ ہوا، وہ ہے پیپلز پارٹی۔ یہ مقصد قطعی پیپلز پارٹی کا نہیں ہے کہ کسی اور کا نقصان ہو اور ہمارا فائدہ ہو۔ وی آر ناٹ اے پارٹی لائک دیٹ۔ جو بھی دیکھیں whoever is sitting and whoever is commanding decision تو پرائم منسٹر کا ہی ہے اور انہی کے ڈیسیشن کو ہم نے فالو کرنا ہے، چاہے وہ غلط ہے چاہے وہ صحیح ہے۔ آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ کیا ان کی جو خواہشات بتائی جا رہی ہیں وہ ایکسیپٹ نہیں ہو رہی، مشاورت ہو رہی ہے؟ نواز شریف صاحب جب گو ہیڈ دیں گے تبھی ایگزیکیوٹ کریں گے شہباز شریف صاحب، اور سارا کا سارا معاملہ صرف ایک کانسٹیٹیوشنل پوسٹ کی تعیناتی پر ہے۔ مجھے یاد ہے کہ پیپلز پارٹی کے دوست ہمیں بتایا کرتے تھے، قسمیں کھا کے بتاتے تھے شریف خاندان کی کرپشن کے متعلق، اور ہم کیونکہ بھولے معصوم لوگ ہیں ہم ان کی بات پہ یقین بھی کرتے تھے جیسے ہم آج کر رہے ہیں۔ کرپشن کی داستانیں تھی شریف خاندان سے وابستہ، وہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، حقیقت ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں جیسمین منظور اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بس بہت ہو گیا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، مجھے اس بات پہ اتنی زیادہ حیرانی ہوتی ہے، لیکن اب وہ بھی نہیں ہوتی، ہم اتنے ڈھیٹ ہو گئے ہیں۔ یہ کوئی پوچھے پاکستان کے وزیر اعظم سے کہ آپ اپنے فیصلے برطانیہ جا کر کیوں کرتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ آپ نے اس کو اپنا دوسرا دارالخلافہ بنایا ہوا ہے؟ آپ کو کوئی امپورٹنٹ پاکستان میں فیصلہ لینا ہو اس ملک کے لیے، پہلی بات تو آپ کا اپنا کچھ یہاں نہیں ہے، اس لیے اب آپ پاکستان کی پوری سیاست جو ہے وہ آپ برطانیہ لے گئے ہیں۔ آپ کے بڑے بھائی جن کو پاسپورٹ بھی مل چکا ہے اب وہ واپس نہیں آ رہے، آپ ان سے مشورہ کرنے کے لیے برطانیہ پہنچ جاتے ہیں۔ برطانیہ سے فیصلے آپ کرتے ہیں اور فیصلے آ کے نافذ کر دیتے ہیں پاکستان کی عوام کے اوپر۔ آپ نے کہا کہ مہنگائی کی جو ایک لہر ہے اس کو کم کرنے کے لیے آپ لوگوں نے یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا۔ اس وقت مہنگائی اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے، آنے والے دنوں میں جو سردیاں آپ سر پر کھڑی ہوئی ہیں، سیلاب زدگان، دوسرے تباہ کدہ لوگ جو ہیں، 18 گھنٹے تک گیس نہیں ہوگی۔ بہرحال آج کی جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ ناظرین، خان صاحب نے باتیں کی ہیں اور باتیں تو وہ ہمیشہ کرتے ہیں، سچی ہی کرتے ہیں، کیونکہ جو بھی بات کرتے ہیں وہ دل سے کرتے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑے عہدے کی تعیناتی کی مشاورت چل رہی ہے ایک ایسے انسان سے جو پاکستان میں کانوکٹ ہے، یعنی کہ نہ صرف وہ نااہل ہو چکے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کو سزا بھی ہو چکی ہے۔ تو پاکستان کا الیکٹڈ وزیر اعظم، بقول ان کے الیکٹڈ اور بقول تحریک انصاف کے سلیکٹڈ، اب ان کی حرکتوں سے یہ واقعی لگ رہا ہے کہ وہ ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے۔ وزیر دفاع ایک ٹویٹ کرتے ہیں کہ جی آرمی چیف کی تعیناتی جو ہے وہ مشاورت سے ہوگی۔ کس کی مشاورت سے؟ مشاورت کرنی ہے تو آپ سب سے بڑے اپوزیشن لیڈر سے کریں، آپ پارلیمنٹ سے کریں۔ اس ساری گیم کے اندر آصف علی زرداری جو کہ اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کی پوری موو کے پیچھے ملوث تھے، انہوں نے کنونس کیا بقول ان کے یہ ساری سازش جو امریکہ سے بلاول ہاؤس تک آئی،
بقول آصف علی زرداری صاحب کی پریس کانفرنسز کے وہ اس کے پیچھے تھے. تو آج پیپلز پارٹی اتنی خاموش کیوں ہے؟ فارمر گورنر آف سندھ عمران اسماعیل ہمیں جوائن کر رہے ہیں, ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ اسماعیل صاحب, السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ اس دن کنٹینر پہ موجود تھے, گولیاں چلی, آج بھی شوٹرز کے حوالے سے خان صاحب نے بڑی امپورٹنٹ باتیں کی ہیں. میں چاہوں گی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میرے ساتھ شیئر کیجئے. وہاں پہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کو, اللہ نے آپ سب لوگوں کی حفاظت کی, لیکن ایک فارمر پرائم منسٹر کی ایف آئی آر کے اندر رکاوٹیں, پھر اس کے بعد مجھے یہ بھی پتا چلا کہ کنٹینر سے واپس لاہور پہنچنے تک جو رکاوٹیں ڈالی گئیں کہ کسی نہ کسی طرح وہ دیر سے پہنچے یا ان کو مس گائیڈ کیا جائے, اور پولیس بھی آپ کا ساتھ نہیں دے رہی تھی. جیسمین, بہت ہی دل دلانے والا واقعہ تھا, اینڈ فار اے مومنٹ آئی تھاٹ کہ وی ہیو لاسٹ خان, مگر دل کو ایک یقین یہ تھا کہ جتنی دعائیں اللہ سے لوگ کرتے ہیں عمران خان کی زندگی کے لیے, وہ رائے گاہ نہیں جا سکتی. کیونکہ ہوا تو ظاہر ہے کہ فلیش آف اے مومنٹ ہوتا ہے نا, اس میں کوئی بہت زیادہ ٹائم آپ کے پاس نہیں ہوتا, یو ڈونٹ ایون گیٹ اے منٹ. یہ تو فریکشن آف سیکنڈز یا سیکنڈز کی سیکنڈوں میں کام ہوتا ہے. تو میں خان صاحب کے برابر کھڑا ہوا تھا رائٹ پہ, اور میرے رائٹ پہ فیصل جاوید کھڑا ہوا تھا, اور اس کے رائٹ پہ حافظ طارق جو خان صاحب کے سیکرٹری ہے وہ کھڑا ہوا تھا. عمر ماہر ہے, اس نے آ کے حافظ طارق کو کہا کہ مجھے 5 منٹ کے لیے یہ عمران بھائی کو ہٹا کے مجھے جگہ دے دو, میں یہاں سے لوگوں کو ہاتھ ہلا کے پکچر کرا کر میں اتر جاؤں گا. میں نے اس کو جگہ دے دی, وہ میرے آگے آئے, اور ود ان لیس دین 30 سیکنڈز یہ فائرنگ شروع ہو گئی ہے. وہ نیچے سے فائرنگ اس نے کی ہے, ہم سارے گرے. جب ہم گرے تھے تو میں نے گرتے ہوئے دیکھا کہ بلڈنگ کے اوپر شاید 2nd یا 3rd فلور کے اوپر دیر واز اندر گن مین, جو کوئی آٹومیٹک ویپن غالباً اس کے ہاتھ میں تھا, وہ ادھر سے وہ ہی واز شوٹنگ ایٹ اس اور ٹرائنگ ٹو شوٹ ایٹ اس. اور پھر ہم جب گرے ہیں تو اس کے بعد اسنائپر فائرنگ ہوئی ہے. خان صاحب میرے لیفٹ پہ تھے, فیصل میرے رائٹ پہ گرا ہے, اور اٹ واز اے ٹیریبل سین. فیصل کے منہ پہ یہاں آنکھ کے نیچے اس کو لگی تھی, اور وہ بہت بری طرح سے خون اس میں سے نکل رہا تھا, اور فیصل کو احساس نہیں ہو رہا تھا کہ اس کو لگی ہے. وہ بار بار منہ پہ ہاتھ لگا کے میں کہتے خون کدھر سے آ رہا ہے. تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے رکھا اس کے منہ پہ, میں نے کہا اس کو پریس ہے, تمہارے منہ پہ لگا ہے, ڈونٹ نو بلٹ ہے یا کیا ہے, بٹ لگی ہے. پھر میں نے لیفٹ پہ دیکھا تو خان صاحب واز ان ٹیریبل پین, اور پھر خان صاحب کو نیچے ہم کنٹینر میں لے کر آئے, جہاں پہ ہم نے ساروں نے ان کی شلوار کو تھوڑا کاٹ کے اور گھٹنوں سے اوپر تک ہم نے دیکھا, تو اس پہ ڈفرینٹ میرے خیال ہے کوئی 12-15 زخم تھے, اور جس میں بلٹ شاٹ گن شاٹس جو تھے وہ صاف نظر آ رہے تھے کہ 3 یا 4 گن شاٹس ہیں, اور اس کے علاوہ اسپرنٹر تھے اور شارپنرز تھے. تو پھر ہم نے ان کی تھائی کے اوپر وہ ایک پٹی باندھی اور خان صاحب کو باہر کیا. پھر اس کے بعد تھوڑا سا ہوش میں آیا کہ ہمیں ہوا کیا ہے, واٹ ہیز ہٹ اس. پھر میں اور فواد واپس اوپر کنٹینر پہ گئے. پہلے فواد نے اس لوگوں سے بات کی ہے, پھر میں نے اسپیچ کی ہے, پھر لوگوں سے مجھے حلف ہم لیتے ہیں, وہ حلف ہم نے لیا ہے. اس کے بعد پھر ہم وہاں سے اتر کے اپنے گھر کو روانہ ہوئے. بٹ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب ہم ہاسپٹل پہنچے ہیں تو ڈوگر صاحب وہاں کھڑے تھے جو CCPO ہیں, انہوں نے مجھے کپڑوں کو دیکھ کے مجھے کہا آپ کو کیا ہوا, بیکاز کپڑے جو تھے نا وہ پورے بلڈ میں سوک ہوئے تھے, اور میرے قمیص شلوار میں 5 بلٹ ہولز ہیں. میرے دامن سے 2 یا 3 بلٹس گزرے ہیں, میرے شولڈر کے پاس سے بلٹ گئی ہے, میری شلوار میں ایک طرف سے گھس کے اور دوسری طرف سے بلٹ نکل گئی ہے. بٹ آئی واز سیف, میریکلسلی, کوئی پتہ نہیں ماں کی دعا ہے, اللہ نے رکھنا تھا, کیا تھا وہ نکل کے, بس یہ سارا واقعہ تھا. لیکن عمران مجھے ایک بات خبر ہے وہ جو اس کے آپ نے بات کی, جی افسوسناک کیا بات وہ یہ ہے کہ اس ملک کے پریویس وزیر اعظم کا, پاکستان کے سب سے بڑے سیاسی لیڈر کا FIR اس کی نہیں کٹ رہی, اور FIR اس لیے نہیں کٹ رہی کہ وہ طاقتور لوگوں کے نام لے رہا ہے. اگر وہ منظور پان والے کا اور سلیم ٹھیلے والے کا نام لے رہا ہوتا ہے تو وہ تو اب تک اٹھا کے ان کو الٹا لٹکا کے اس کی کھال اتار چکے ہوتے. لیکن کیونکہ یہاں پہ شہباز شریف, کیونکہ یہاں پہ انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ, کیونکہ یہاں پہ ایک باوردی شخص کا نام لیا جا رہا ہے جو کہ اس وقت ہے, تو لہٰذا یہ FIR نہیں کٹ سکتی. تو یہ اس ملک کا حال ہے, اور یہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے, اور تماشا بنا ہوا ہے. CNN, BBC اور انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر اس کی خبریں چل رہی ہیں, اور لوگ بڑے انٹرسٹنگلی دیکھتے ہیں کہ کیا ملک ہے
کہ جس کے اندر ایک شخص مدعی جو ہے وہ اپنی عمران مجھے بتائیں کہ عمران مجھے یہ بتائیے گا عمران اسماعیل اب تک آنے والی ہے تو اللہ کا بڑا شکر ہے یس آئی ریمبر یو ٹولڈ می دا ہول اسٹوری دیٹ ڈے ہم ٹرانسمیشن کر رہے تھے لیکن گوئنگ فارورڈ اب اتنے دن گزر گئے ہیں اب تک آنے والی اطلاعات میں کیا منظر عام پہ سامنے خبر آئی ہے بفور آئی گو ٹو پالیٹکس بیکاز دس از ریلیٹڈ ٹو پالیٹکس کون مطلب ہے ٹھیک ہے انہوں نے 3 نام لیے وی نو کچھ پیمرا کی طرف سے ہم پہ نام لینے پہ پابندی ہے ہم نہیں لے رہے بٹ مجھے یہ بتائیے گا کہ کچھ پتا چل رہا ہے کہ کون ملوث ہو سکتا ہے اپارٹ فرام دیز 3 پیپل جیسے انہوں نے کہا کہ یہ ایک ٹرین شوٹر تھا پھر آنن فانن اس کی ویڈیوز لیک کرنا اور اس کو ایک مذہبی طرف لے کے جانا یہ اتنا گھنونی جو سازش ہے پی ایم ایل این کا مائنڈ سیٹ تو آپ کو پتہ ہے نا 80s اور 90s سے کیا رہا ہے جزمین آپ جب کراچی میں خان صاحب کو ملی تھی اس وقت بھی خان صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ یہ تیاری کر رہے ہیں میرے خلاف مذہبی کارڈ کھیلنے کی اور یہ کوشش یہ کریں گے کہ کوئی فنیٹک جو ہے وہ اٹھ کے خان صاحب کے اوپر حملہ کر دے اور کوئی اس طرح کی چیز کرے لیکن لٹل وی نو کہ یہ حملہ کسی فنیٹک نے نہیں کرنا تھا یہ انہوں نے کروانا تھا انہوں نے تیاری کی ہوئی تھی کہ یہ ہم یہ کریں گے اس کے بعد یہ رن دیں گے اس کو اور یہ بالکل آپ کو یہ پتہ لگے گا کیونکہ انفارچونیٹلی پاکستان میں جس کی حکومت ہوتی ہے اس کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا طاقتور شخص کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا تو جب یہ اپنے کیفر کردار کو پہنچیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے کتنی گھناؤنی سازش کی تھی اور اب بھی کر رہے ہیں یہ آج بھی بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی ریلیجیس ایکسٹریمسٹ عمران خان کو خطرہ ہے وہ عمران خان کو مار دے گا کیونکہ عمران خان نے اتنی الٹی سیدھی باتیں عمران خان کے نام سے منسوب یہ کر رہے ہیں اور میں آپ سے یہ قسم کھا سکتا ہوں کہ ان سب سے زیادہ نیک اور پرہیزگار آدمی عمران خان ہے آج عمران آپ کو قسم کھانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے ہم نے ان کے کرتوت بھی دیکھے ہوئے ہیں ان کو بھی ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں 30 سال سے ان کو بھگت رہے ہیں اور ہم خان صاحب کو بھی جانتے ہیں ٹھیک ہے نا جن کی جائیدادیں اس ملک میں نہیں ہیں جن کے بچے اس ملک میں نہیں ہیں جنہوں نے ایک ایسا ہسپتال نہیں بنایا کہ یہ اپنی ان کو جان اتنی پیاری ہے کہ اپنی جان کا چھوٹا سا ان کا علاج ہوتا ہے نا وہ پلیٹلیٹ جو گر گئے تھے اس کے لیے بھی یہ بھاگ کر لندن چلے جاتے ہیں آج تک انہوں نے ہمیں ایون فیلڈ کا حساب نہیں دیا ان کے اوپر تو چھوڑ ہی دیں بالکل قسم نہ کھائیں ہمیں پتہ ہے کس کے دامن پہ کتنا کیچڑ ہے میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں یہ میجر ریٹائرڈ خرم حمید صاحب کی کیا کہانی ہے اب تو خیر ان کو معطل بھی کر دیا گیا ہے یہ کیا کیریکٹر ہیں یہ کیا چاہتے ہیں دیکھیں یہ جہاں تک مجھے جو بات ہوئی میں کل لاہور میں تھا میری پریزیڈنٹ صاحب سے بھی بات ہوئی فواد چودھری بھی ساتھ تھے اور پارٹی کے دیگر شاہ محمود قریشی صاحب بھی ساتھ تھے اور شیرین تو اسلام آباد میں تھیں لیکن منزہ حسن تھی اور ہمارے اچھے جو پارٹی کے لوگ تھے سارے فاروق حبیب یہ سب وہاں پہ موجود تھے اور ہم اسی بارے میں بات کر رہے تھے تو جو مجھے پتہ چلا وہ یہ کہ خرم صاحب جو ہیں یہ کوئی میاں والی یا کسی طرف کے ہیں اور انہوں نے انٹروڈیوس کرایا گیا خان صاحب کو سلمان نے ان کو خان صاحب سے ملوایا اور پھر اس کے بعد یہ خود اپنی طرف سے یہ خان صاحب نے کسی کو نہیں بھیجا کیونکہ انہوں نے بھیجنا ہو تو وہ پارٹی کے جو ان کے لیڈرز ہیں وہ جیسے ہمیں پتہ چلا تھا کہ ڈاکٹر عارف الوی اس وقت کردار ادا کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی برج کر سکیں یا اسد عمر ہیں یا شاہ محمود قریشی ہیں یا اور کوئی جس کے اوپر خان صاحب کو بھروسہ ہو ایک نئے آدمی کو خان صاحب کیوں کسی کے پاس بھیجیں گے تو یہ اپنی طرف سے گئے اور اپنی طرف سے یہ لائم لائٹ لینے کی کوشش انہوں نے کی اور اٹس گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود پی ٹی آئی نہ ہم نے ان کو بھیجا وہاں نہ ہم نے ان کی کسی بات کا ذمہ لی اوکے وہ تو مجھے ان کے ٹویٹر ہینڈل سے ہی پتہ چل گیا تھا جس طرح کی الٹی پلٹی سپیلنگز انہوں نے ڈالی ہوئی تھی بٹ بہرحال ظاہر ہے فارمر پرائم منسٹر ہیں بہت لوگوں سے ملتے ہیں یو رائٹ آئی مین اینی بڈی اینڈ ایوری بڈی وانٹس ٹو ٹیک لائم لائٹ اس وقت کمنگ ٹو دا کرنٹ پولیٹیکل سچویشن اب مجھے یہ بتائیں اور آپ ان کا بھی حال دیکھیں نا کہ وہ کسی سے بھی ملیں گے کہ عمران خان نے بھی کسی کو بھیجنا ہو تو ان کا بھی حال دیکھیں گے وہ دیکھیں گے یار اسد عمر کیوں نہیں آیا وہ شاہ محمود قریشی کیوں نہیں آ رہا علی زیدی کیوں نہیں آ رہا یہ عمران اسماعیل کہاں ہے وہ ایک ایسے آدمی سے مل رہے ہیں جو کبھی ہے ہی نہیں پارٹی میں اور پتہ نہیں مل بھی رہے ہیں نہیں عمران ویسے یہ بھی نہیں پتا نا کہ مل بھی رہے ہیں یا نہیں مل رہے یہاں تو یہ بھی یہاں تو یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ کون اللہ معاف کرے سچ اور جھوٹ کے بیچ کی وہ ایک لکیر ہوتی تھی اب وہ پاکستان میں بالکل دھندلی سی تھی اب وہ بھی ختم ہو گئی ہے یہ جو کرنٹ پولیٹیکل سچویشن ہے اس پہ آ جاتے ہیں اب تو خیر وزیر اعظم بیمار بھی ہو گئے ہیں پتہ نہیں کب تشریف لائیں گے
مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیا مشاورت کر رہے ہیں؟ مطلب ہے کہ یہ مشاورت کر رہے ہیں، ایک کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے، خان صاحب بھی بار بار یہ کہہ چکے ہیں، کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے، سینیورٹی بیسز ہے، میرٹ پہ ہے، پاکستان کے علاوہ پوری دنیا میں کہیں اس کے اوپر تماشا نہیں لگایا جاتا، لیکن انفارچونیٹلی اس ملک میں شریف خاندان کی ہسٹری ہے کہ 30 سال سے ہمیشہ اس پوسٹ پہ کوئی نہ کوئی تماشا ضرور لگاتے ہیں، کبھی BMW دے دی کی کوشش کی، کبھی کچھ کی، اللہ معاف کریں، ان کی ہسٹری ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اب وہ کر رہے ہوں گے، لیکن ظاہر سی بات ہے اتنا گند کر کے آئے ہیں تو کوشش تو یہی ہوگی نا کہ جب بھی کسی نہ کسی ایسے شخص کے ساتھ کوئی بات چیت کر کے یا کوئی اپنے لیے ماحول پیدا کیا جائے، کیونکہ اگر الیکشنز ہوگا اور خان صاحب کی جو ویو ہے وہ جیت جاتے ہیں تو ان کے سارے کیسز واپس کھل جائیں گے اور یہ سارے کے سارے واپس اندر. دیکھیں بات یہ ہے جزمین کہ افسوسناک خبر یہ ہے کہ ایک اس کے اپوائنٹمنٹ کو لے کے جو ملک میں غدر ہوا ہے، اور پھر اس غدر کے پیچھے کیا ہے کہ وہ بتانے ایک صاحب یہاں سے گئے ہوئے ہیں، وہ جو بائیڈن سے ان کی ملاقات ہو جائے ایجپٹ میں اور وہ اوکے کر دیں، جو بائیڈن یا امریکن جو اس وقت وہاں پہ لوگ موجود ہیں وہ اوکے کر دیں تو وہ انٹرم پرائم منسٹر بن جائیں. وہ وہاں سے اجازت لینے گئے ہوئے ہیں. کئی لوگ چکر لگا رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں کہ جی جو بڑی اپوائنٹمنٹ ہے اس کے لیے کچھ ایک اور 2 ملک ہیں جو اس پہ راضی ہو جائیں تو وہ ادھر سے آ جائیں. تو ہم جو خان صاحب جملہ نہیں کہتے کہ کیا ہم کوئی غلام ہیں، ہمارے وزیر اعظم کا فیصلہ کوئی اور کرے گا، ہمارے امپورٹنٹ اپوائنٹمنٹس کا فیصلہ کوئی اور کرے گا، تو ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پہ؟ اور پھر لندن سے بھی اگر فیصلہ ہو رہا ہے تو وہ شخص جو مفروری کاٹ رہا ہے، جو بھاگا ہوا ہے پاکستان سے، جو سزا یافتہ ہے، وزیر اعظم کے حلف کی خلاف ورزی کر رہے ہیں شہباز شریف اس وقت وہاں ان سے بات کر کے. ان سے تو چھپانا ہے چیزوں کو، بیکاز وہ ہی از اے ابسکانڈر، وہ بھاگا ہوا ہے پاکستان سے، اور وہ وہاں سے مشاورت کر رہے ہیں اور باقاعدہ ٹی وی پہ دکھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ جی وہ اس وقت نواز شریف صاحب جو ہیں وہ سوچ رہے ہیں، وہ فکر کر رہے ہیں، اور شہباز شریف کے وہ بوسے لے رہے ہیں. وہ شہباز شریف واپس آ رہے تھے، مجھے تو ایک دفعہ ایسا یاد آیا، وہ اپنا الطاف حسین بھی بوسہ لیا کرتے تھے جب آخری دفعہ کسی کو روانہ کر رہے ہوتے تھے، تو وہ لندن سے بوسہ لے کے بھیجتے تھے پاکستان، اور اس کے بعد وہ بندہ ہی فارغ ہو جاتا تھا. تو وہ اس طرح کا کوئی مجھے سین لگا. تو وہ لیکن اس کے بعد شہباز شریف کی طبیعت ہی خراب ہو گئی، وہ وہیں لندن میں ہی لیٹ گئے، ان کی طبیعت خراب ہو گئی. مجھے تو سمجھ سے باہر ہے ان کی بات مجھے لگتا ہے اب سنی نہیں جا رہی. میں آپ کو عمران میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مسئلہ سارا یہ ہے نا کہ یہ آ تو گئے ہیں، یہ آ گئے ہیں، انہوں نے اپنے کیسز کرا لیے، سب کچھ کرا لیا. چلے لیٹس assume that that is a factor of neutrality. چلے لیٹس accept it. Okay, done. So اس نیوٹرالٹی کے فیکٹر میں ان کو کیا لگتا ہے کہ ان کی مشاورت اور ان کی باتیں سنی جائیں گی؟ ان کو ابھی تک 3 دفعہ لات پڑ چکی ہے. معذرت کے ساتھ یہ الفاظ مجھے نہیں استعمال کرنے چاہیے، بٹ یہی ہے نا، جب نکالا جاتا ہے اور لات پڑتی ہے اتنی بری طرح سے، تو ابھی بھی انہوں نے کچھ نہیں سیکھا اس سے. نہیں سیکھنا کیا ہے انہوں نے. یہ تو آپ مجھے ایک بات بتائیں جیسمین، آپ تو ایسی بات کر رہی ہیں جیسے یہ کوئی بڑا موسٹ پاپولر پبلک ویو کے اوپر آئے. یہ تو ان کی پیدائشی جنرل جیلانی کی گود میں ہوئی. یہ ضیاءالحق کو اپنا باپ کہتے رہے، یہ کہتے رہے، ان کے الفاظ ہیں، میرے نہیں ہیں. ڈیڈی آپ اپنے آرکائیو سے نکال لیں. نواز شریف یوزڈ ٹو کال ہم his father. he used to call him daddy. کے بعد انہوں نے ان کو روحانی باپ کہا. ان کی قبر پہ جا کے وہ ڈیڈی کہتے تھے. وہ وہاں پہ جا کے ان کی قبر پہ جا کے روتے تھے کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا. اور وہ اس کے بعد یہ اعجاز الحق سے آپ پوچھیں، وہ گوائے اس چیز کے کہ کس طرح سے وہ ان کے گھر جا کے. تو ان کے پبلک پاپولیرٹی یا پبلک سینٹیمنٹ تو کبھی بھی نہیں رہا. یہ تو ہمیشہ سے اسی طرح سے آئے ہیں اور یہی ان کو راستہ نظر آتا ہے. اب یہ عمران خان کو دیکھتے ہیں کہ وہ پبلک پاپولیرٹی کی ویو کے اوپر چڑھ کے آنا چاہ رہا ہے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو کوئی دیوانہ ہے، یہ کیسی بات کر رہا ہے، یہ کیسے سسٹم کو چیلنج کر رہا ہے، اصل راستہ تو ادھر سے ہے. تو انہوں نے اپنا راستہ پکڑا ہوا ہے. ہم نے اپنا راستہ جو عوامی راستہ ہے، عوام کی پاپولر ویو کے اوپر آنا چاہتے ہیں، وہ ہمارا راستہ ہے. عمران تھوڑا سا میں چاہتی ہوں تھوڑا سا ہم لائک کمنگ ٹورڈز کنکلوژن، مجھے یہ بتائیں ان اے نٹ شیل، what do you see happening in the next, let's say, few days? Very important decisions. خان صاحب کب تک پنڈی پہنچ جائیں گے؟ وہاں آپ آج ان کی چیف منسٹر کے پی سے بھی بات ہوئی ہے، کچھ گورنر راج کے بھی چرچے ہیں. تو what do you foresee؟ آپ کی کیا کیلکولیشن ہے؟ آپ کو پولیٹیکلی کیا نظر آ رہا ہے انٹرنلی پارٹی میں کہ کیا ہونے والا ہے؟ ایک تو میں کنونسڈ ہوں اس چیز پہ کہ جو کچھ بھی یہ کرتے ہیں نا عمران خان کی پاپولیرٹی کو خراب کرنے کے لیے یا عمران خان کو بند کرنے کے لیے، قابو کرنے کے لیے،
وہ کوئی اللہ کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ اس کی پاپولیرٹی اور بڑھ جاتی ہے اور وہ اور طاقتور ہو جاتا ہے پبلکلی، لوگ اور اس کے ساتھ نکل آتے ہیں. تو میں تو کہتا ہوں کہ کریں جو وہ بقول شاعر وہ کہتا ہے نا کہ اب کیوں ڈھونڈوں میں نظر کرم، ہونے دے ستم با لائے ستم، میں چاہتا بھی ہوں جذبہ غم مشکل پس مشکل آ جائے. تو وہ یہ کریں جتنا انہوں نے کرنا ہے. عمران خان از باؤنڈ ٹو گو اپ، رائز ہی ہونا ہے عمران خان نے، اور پاکستان نے رائز ہونا ہے انشاءاللہ. میں تو آج آپ کو بتاؤں کہ آج صبح ناشتے پہ میری بیوی مجھے کہہ رہی تھی کہ اگر میں سوچ رہی تھی کہ خدا نہ خواستہ اگر عمران خان کو کچھ ہو جاتا تو ہم پاکستان میں سب کچھ بیچ کے ہم باہر چلے جاتے، بیکاز اس کے بعد پاکستان میں کوئی ہوپ نہیں ہے. اور یہ میری وہ بیوی ہے جو ہمیشہ مجھے کہتی ہے کہ چاہے کچھ ہو جائے ہم نے پاکستان سے نہیں جانا. لیکن لوگوں کی امید ٹوٹ رہی ہے اس سے کہ اگر عمران خان کو خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا تو دے ڈونٹ سی اینی تھنگ بیانڈ عمران خان کہ اس کے بعد پاکستان بچانے کے لیے کوئی ہے بھی کہ نہیں. جانا ہم سب نے ہے، لیکن اللہ سے امید دعا یہ ہے کہ اللہ اس کو زندگی اتنی لمبی تو دے کہ یہ جو خواب اس نے دکھایا ہے ہمیں، جو پاکستان کا ایک عظیم تر پاکستان بنانے کا خواب ہے، اس کو تو پورا کرے، ہماری زندگی میں کرے، اپنی زندگی میں کرے. اللہ اس کو اور بہاریں دکھائے زندگی کی، لیکن یہ خواب پورا ہونا یہ انتہائی ضروری ہے آنے والی نسلوں کے لیے. عمران اسماعیل بہت بہت شکریہ. فارمر گورنر آف سندھ پاکستان تحریک انصاف سینئر ممبر ہم سے گفتگو کر رہے تھے. بے شک یہ خواب ہے ایک پاکستان کا، انصاف ہو اور پاکستان کی عوام دیکھے اس انصاف کو ہوتا ہوا. ایک چھوٹا سا وقفہ، اور وقفے کے بعد ہم بات کریں گے دو امپورٹنٹ گیسٹ سے. ویلکم بیک ناظرین. آج ہمیں جوائن کیا ہے فارمر سینیٹر، فارمر فائنانس منسٹر، پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک بہت اہم رکن ہیں سلیم مانوی والا صاحب. ان سے گفتگو کریں گے، اور ان کے ساتھ عامر ضیاء صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، سینئر اینالسٹ ہیں پاکستان کے، لکھتے ہیں، بول نیوز کے ایڈیٹر ان چیف بھی ہیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم، ویلکم. میں سلیم گفتگو آپ کے سے شروع کرنا چاہتی ہوں. مجھے خالی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ سارا ووٹ آف کانفیڈنس ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، اب امپورٹنٹ ڈیسیژنز کا وقت ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی خاموش ہے. کوئی سن گن نہیں، کوئی خبر نہیں، کوئی شریف خاندان کے ساتھ محبتیں نہیں، کچھ بھی نہیں. کیا وجہ ہے؟ آپ لوگ اس وقت اس کرٹیکل مومنٹ پہ ایز اے پولیٹیکل پارٹی اپنے آپ کو پی ایم ایل این سے ڈسٹنس کر چکے ہیں، کرنا چاہتے ہیں. کیا یہ پالیسی ہے پیپلز پارٹی کی؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. آئی ڈونٹ نو وائی یو فیل لائک دیٹ کہ ہم ڈسٹینس کر چکے ہیں اور پی ایم ایل این سے بات چیت نہیں کر رہے. بالکل بات چیت ہو رہی ہے ہماری، اور سب پارٹیاں ایک دوسرے سے بات کر رہی ہیں ٹو وٹ ایور نیڈس ٹو بی ڈن، وٹ ایور ہیز ٹو بی ڈیسائیڈیڈ. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وی ہیو لیفٹ اینی ون. ایوری بڈی از ویری مچ ٹوگیدر ان میکنگ آل دا ڈیسیژنز دیٹ آر ریکوائرڈ. اچھا مجھے بتائیں سینیٹر سلیم مانوی والا، what decisions are being made right now? ایک فارمر پرائم منسٹر ملک میں نہیں ہے، آصف علی زرداری صاحب خاموش ہیں، بلاول اپنے کام سے کام رکھے ہوئے ہیں، شہری رحمان اپنے مطلب آپ لوگوں کے وہ اعتزاز احسن صاحب کچھ اور بول رہے ہیں، مصطفیٰ نواز کھوکر چھوڑ کر جا رہے ہیں. تو نہیں دیکھیں، بلاول صاحب از دا فارن منسٹر، تو وہ اپنے جو بھی ان کا ایجنڈا ہے اس پہ وہ چل رہے ہیں. باقی پریزیڈنٹ زرداری اینڈ شہباز شریف اینڈ whoever are our party allies, وہ سب ایک دوسرے سے رابطے میں ہیں. Not necessarily they have to come and show those رابطas on the media, but they are very much in touch with each other, and ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے. بٹ فزیکلی ضروری نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کے میڈیا میں آ کے باتیں کریں. وہ اپنے جو انہوں نے ڈسکشنز کرنی ہیں وہ چل رہی ہیں، اور اکارڈنگلی ڈیسیشنز بھی ہوں گے. عامر ضیاء صاحب، سلیم مانوی والا صاحب جو کہہ رہے ہیں، I completely trust him, he is a senior member of Pakistan People's Party. لیکن کیا آپ کا بھی یہی تجزیہ ہے جو سلیم مانوی والا صاحب کہہ رہے ہیں، یا آپ کا تجزیہ اس سے ذرا مختلف ہے؟ جیسمین، میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی جو ہے بڑی ذہانت سے پوری سیاسی بساط پر اپنی چالیں چل رہی ہے. یہ بالکل درست کہہ رہے ہیں سلیم مانوی والا صاحب کے جناب، رابطے بالکل ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی اس وقت ایسا اتحادی ہے جس کو نون لیگ نظر انداز نہیں کر سکتی. اس لیے کہ ظاہر ہے کہ اس کے بعد اگر نظر انداز کرتی ہے اور پیپلز پارٹی ناراض ہوتی ہے تو ان کی جو کہتے ہیں نا تاش کے پتوں سے انہوں نے عمارت بنائی ہے، دھڑام سے گر پڑے گی. تو وہ بالکل اس کو نظر انداز نہیں کر رہے. جو بھی لیول ہوگا جہاں پر ان کو بات کرنی ہوگی مختلف لیولز پہ یقیناً رابطے ہوں گے. لیکن جو اچھا مجھے ان کا جو آرٹفل گیم لگ رہا ہے پیپلز پارٹی کا،
اس کو بڑا اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ جو بھی تنقید کی گولہ باری ہو رہی ہے اس کی زد میں نون لیگ ہے, چہرہ نون لیگ کا ہے, متنازع نون لیگ بن رہی ہے, لیکن پیپلز پارٹی جو ہے اس پہ اتنی تنقید آپ دیکھیں کہ نہیں ہو رہی ہے. تو جو سینڈ بیگ ہے جس کے پیچھے پیپلز پارٹی کھڑی ہوئی ہے وہ تو نون لیگ ہے. اچھا پھر اس میں میرے خیال میں یہ جو پورا ہے, اچھا پھر اس کی جو اپنی سیکیور سندھ کی اگر ہم بات کریں تو سندھ میں بے شک اربن سندھ میں ان کے اوپر تنقید ہوتی ہے ان کی کارکردگی پہ, دیہی سندھ میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ناراض ہیں, تنقید کرتے ہیں, لیکن ان کی جو اپنی ایک وہ ہے ٹرف ہے پیپلز پارٹی کی وہ محفوظ ہے. وہ اگلے الیکشن جب بھی ہوں 23 میں ہی ہوں گے, اب تو ظاہر ہے کہ 23 میں جب الیکشن ہوتے ہیں تو کم از کم سندھ میں مطلب ان کا جو ٹرف ہے وہاں پہ بچا کے رکھیں گے اپنے آپ کو, اور نون لیگ کے ساتھ مل کر ہو سکتا ہے کہ پنجاب میں اور بعض جگہوں پہ اپنی ٹرف کو پھیلا بھی سکے. ابھی ہم نے دیکھا کہ ضمنی انتخابات میں بھی پیپلز پارٹی کو فائدہ ہی ہوا ہے, نقصان نہیں ہوا ہے. تو یہ چیز بھی ہمیں حقیقت نظر انداز نہیں کر سکتے. میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی جو ہے اچھی طرح سے کری, جو اس کی اسٹرینتھ ہے وہ اس اسٹرینتھ سے زیادہ جو ہے فائدہ اٹھا پا رہی, جو ان کا پولیٹیکل ویٹ ہے تو پارلیمنٹ میں اس کے مقابلے میں انہوں نے بڑا اپنے آپ کو اچھا ایڈجسٹ کیا ہوا ہے, اور ساری تنقید جو ہو رہی ہے, جو برائی آ رہی ہے وہ نون لیگ پر آ رہی ہے, اور پیپلز پارٹی جو ہے اس طرح سے متنازع نہیں بن رہی. جی جیسمین. سلیم مانوی والا صاحب, یہ تو بڑا اچھا ہو گیا ہے کہ فار اے چینج پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ تنقید کا نشانہ نہیں بن رہی. سارے کے سارے توپوں کا رخ خان صاحب سمیت ساری پولیٹیکل پارٹی اور جو ان کے فالوورز ہیں, جو ان کے چاہنے والے ہیں, جو میڈیا بھی ہے, وہ سارا کا سارا ملبہ اس وقت نون لیگ پر گر رہا ہے, نواز شریف پر, شہباز شریف پر, مریم صاحبہ پر اینڈ ان کے خاندان پر. انہی کے سارے قصیدے قصے سامنے آ رہے ہیں, لیکن پیپلز پارٹی اس وقت بالکل کسی بھی کرٹیسزم کی زد میں نہیں ہے. تو یہ تو پولیٹیکلی آپ کے لیے اچھا ہو گیا نا. یہ پھر ووٹ آف کانفیڈنس سے ملک میں صرف ایک ہی پارٹی کو فائدہ ہوا, وہ ہے پیپلز پارٹی. دیکھیں جیسمین, یہ مقصد قطعی پیپلز پارٹی کا نہیں ہے کہ کسی اور کا نقصان ہو اور ہمارا فائدہ ہو. وی آر ناٹ اے پارٹی لائک دیٹ. بٹ تھنگ از کہ جو بھی دیکھیں, ہو ایور از سٹنگ اینڈ ہو ایور از کمانڈنگ, he has to, ہم تو دیکھیں we can only advise, we can only consult and we can only support. We are not sitting in the, what you should say, we are not the pilot in command. تو جو بھی ہے مطلب ڈیسیشن تو پرائم منسٹر کا ہی ہے, اور انہی کے ڈیسیشن کو ہم نے فالو کرنا ہے, چاہے وہ غلط ہے چاہے وہ صحیح ہے. تو اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے پہ کرٹیسزم نہ ہو, ہم اتحادی ہیں پی ایم ایل این کے, اور باقی پارٹیز بھی ان کے اتحادی ہیں. تو آئی تھنک کرٹیسزم اس لیے لوگ یہ فیل کر رہے ہیں کہ ان کا ہو رہا ہے, وہ اس لیے بیکاز دے آر دا پارٹی وچ از ایکچولی رننگ دا شو. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی بائی ڈیزائن کچھ کیا جا رہا ہے یا پی ایم ایل این کو ڈسکریڈٹ کیا جا رہا ہے. سلیم مانوی والا صاحب, ایک بات بتائیے گا, if they are running the show, is people's party خوش ہے اس شو سے, the kind of messy show that they are running right now? یہ کون سے ملک میں ہوتا ہے کہ ایک کانوکٹ ہے, فارمر پرائم منسٹر تھا ملک کا, اب نہیں ہے, سزا ہو گئی. اب میں اس میں نہیں جانا چاہتی کہ صحیح ہوئی غلط ہوئی, کیا ہوا کیا نہیں ہوا, we can debate that one day, بٹ فائن ہو گئی, آپ نااہل ہو گئے. ایک کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے, الیکشنز ہیں, سنجیدہ معاملے ہیں. یہ ان کا فیصلہ لنڈن میں کیوں ہو رہا ہے, ان کا فیصلہ پارلیمنٹ میں کیوں نہیں ہو رہا, ان کا فیصلہ سینٹ میں کیوں نہیں ہو رہا, ان کا فیصلہ پاکستان میں مشاورتی اجلاس کا اتحادیوں کا بلا کر ان کے ساتھ کیوں نہیں ہو رہا؟ دیکھیں ان کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. دیکھیں ضروری نہیں ہے ہم فزیکلی ان کے, میں پھر ریپیٹ کروں گا, ضروری نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ فزیکلی بیٹھے ہوں. اگر شہباز شریف وہاں رکے ہیں ملنے کے لیے تو وائی, مطلب اس میں ایسی کیا بات ہے. دیکھیں if a leader is in exile or whatever the situation is that he is not in the country, so he has gone to physically meet him and do consultations. تو وہاں سے ہمارے ساتھ بھی کنسلٹیشنز ہو رہی ہیں. دیکھیں آئی مین اس کو آپ ایک فوکل پوائنٹ نہ بنا لیں کہ جی یہ کیوں ہو رہا ہے. آئی مین میرے ویو میں اینی لیڈر ہو از ابراڈ, بے نظیر ابراڈ تھی, ایگزائل میں تھی, ان کے ساتھ بھی لوگ جاتے تھے کنسلٹیشن کرنے. لیکن بے نظیر کانوکٹڈ نہیں تھی نا, شہید بے نظیر بھٹو کانوکٹڈ نہیں تھی, سزا یافتہ نہیں تھی, نااہل نہیں تھی. شی ہیڈ اونلی گون بیکاز ان کے اوپر جس قسم کے پریشرز تھے یا جس طرح حکومتیں آتی جاتی رہی, ایک مارشل لا لگا, محترمہ کے اوپر کوئی پروف تو نہیں ہو گیا تھا نا خدا نخواستہ کہ ان کو نااہل تھوڑی کر دیا تھا. جی آئی انڈرسٹینڈ دیٹ, مگر اس کے دیکھیں واٹ ایور میں بی دا سرکمسٹانسز, ہی از اسٹل دا پارٹی لیڈر, ہی از اسٹل دا پارٹی ہیڈ. تو
پارٹی ہیڈ تو ختم نہیں ہوئے نا, وہ ایز پرائم منسٹر ختم ہو گئے, ٹھیک ہے, وہ جو بھی ڈیسیشن لیا ویزے پہ ان کو نااہل کیا, یا وہ بھی دیٹ از آلسو اے بگ کوسچن کہ یو نو ہی واز ڈسکوالیفائڈ آن جسٹ ہیونگ ریزیڈنس ویزا آف دبئی. وہ تو میں اس ڈبیٹ میں نہیں جانا چاہتا, بٹ what I am trying to say that اس کنسلٹیشن سے it doesn't change anything. مطلب اس سے کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی کہ پتہ نہیں کوئی غلط چیز ہونے جا رہی ہے, کوئی غلط چیز نہیں ہو رہی. It's a consultation. If he felt to speak to him in person, عامر ضیاء صاحب, ڈو یو ایگری وتھ سلیم مانوی والا صاحب؟ وہ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی ایسی غلط چیز نہیں ہو رہی, لیکن آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ کیا ان کی جو خواہشات بتائی جا رہی ہیں وہ ایکسیپٹ نہیں ہو رہی؟ مشاورت ہو رہی ہے, مشاورت پہ سر جوڑ کے بیٹھے ہیں, اہم فیصلے ہیں وہ نواز شریف صاحب جب گو ایڈ دیں گے تبھی ایگزیکیوٹ کریں گے شہباز شریف صاحب, اور سارا کا سارا معاملہ صرف ایک کانسٹیٹیوشنل پوسٹ کی تعیناتی پر ہے. جس طرح سے مانڈی والا صاحب بہت آسان کر کے سمجھا رہے ہیں, میرے خیال میں چیزیں اس طرح اتنی آسان نہیں ہیں, بہت پیچیدہ ہیں. 3 باتیں میں بڑی کوئکلی کروں. پہلی تو یہ کہ جو موازنہ ہے بینظیر بھٹو صاحبہ کو نواز شریف صاحب کا بنتا ہی نہیں ہے. بینظیر بھٹو جس کیلیبر کی رہنما تھیں, جو ان کا انداز تھا, اس کا ظاہر نواز شریف صاحب سے کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا. پھر جیسے کہ آپ نے جیسمین خود فرمایا کہ وہ سزا یافتہ نہیں تھی, جبکہ نواز شریف صاحب پہ جو ہے وہ کرپشن کے کیس ہیں. ان کے جو بے نظیر کے بدترین مخالف تھے وہ زرداری صاحب پہ جو تنقید کرتے تھے, بے نظیر کو نشانہ نہیں بنایا کرتے تھے کرپشن کا, وہ تو ہیڈ اینڈ شولڈر ابو ہیں. اور مجھے یاد ہے کہ پیپلز پارٹی کے دوست ہمیں بتایا کرتے تھے, قسمیں کھا کے بتاتے تھے شریف خاندان کی کرپشن کے متعلق, اور ہم کیونکہ بھولے معصوم لوگ ہیں, ان کی بات پہ یقین بھی کرتے تھے, جیسے ہم آج کر رہے ہیں. مانڈی والا صاحب جتنے طریقے سے سہل طریقے سے باتیں کرتے ہیں, تو بات یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے اب ان کے انداز بدل گئے اور اب نون لیگ ان کی اتحادی ہے, لیکن اس میں شک شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو کرپشن کی داستانیں تھیں شریف خاندان سے وابستہ, وہ قصے کہانیاں نہیں ہیں, حقیقت ہے. اور اس کو ہماری عدلیہ نے, سپریم کورٹ آف پاکستان نے تسلیم مافیا کہا. اندر کی بات وہ اب جو میرے پوری کوشش یہ ہو رہی ہے کہ نواز شریف کی سیاست سے اور ان کی جو پارٹی کے مطلب قانونی حلقے ہیں, جو ان کے لائر ان کو ایڈوائز کر رہے ہیں, اور جو ان کے فدار ہیں, وہ سمجھتے کہ مریم صاحبہ کو جو ججمنٹ ملی اسلام آباد ہائی کورٹ سے, اس نے وہ بیسس فراہم کر دی کہ جہاں پر اس چیز کو آپ اوور ٹرن کر سکتے ہیں. لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کے بہت بڑے جو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کا رد عمل جو ہے ہو سکتا ہے فوری نہ ہو, لیکن پاکستانی ریاست, پاکستانی عدالت, پاکستانی نظام جو ہے وہ سوالی نشان ہو گیا. اور لوگ پوچھ رہے ہوں گے کہ بھائی یہ ہوا کیا, کہ کل تک جس شخص کو پوری ریاست یہ کہا کرتی تھی, سپریم کورٹ کہا کرتے تھے, آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اب وہ ہے, کیونکہ آپ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے تو پھر ہمارا ہر چیز جو بوگس ثابت ہوگی. تو یہ میرے خیال میں بڑی خطرناک بات ہو رہی ہے. آخری بات میں کروں گا, جو سمبلزم ہے یہ بڑا خطرناک ہے. جیسے مانڈی والا صاحب کہہ رہے ہیں جی وہ تو لیڈر ہیں, ان سے کنسلٹیشن ہو رہی ہے, لیکن سیاست میں پرسیپشن اور سمبلزم علامت بہت اہم ترین ہوتی ہے. وہ علامت یہ ہے کہ ہمارا جو وزیر اعظم ہے آج پاکستان کا, اس کی حیثیت جو ہے بچہ جمہورہ جیسی ہے, اور وہ جو ہے مطلب ہے کہ کٹ پتلی وزیر اعظم ہے, کیونکہ جب تک وہ پوچھے گا نہیں کسی سے, برادر خرد جب تک اپنے برادر کلان سے پوچھیں گے نہیں, ان کا وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. پھر یقیناً ایک سوال ہے, ہماری ریاست کو یہ سوال کرنا چاہیے کہ بھائی یہ مطلب ہے آپ بار بار لندن کیوں جاتے ہیں, اہم ترین باتوں پہ فیصلہ وہاں پہ کیوں ڈسکشن ہو رہا ہے, کہ جہاں پہ دنیا بھر کی انٹیلیجنس ایجنسیز آپریٹ کرتی ہیں لندن میں, وہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ سیکیور ہے آپ, کیونکہ یہاں سے آپ کو یہاں کی ایجنسی سے خطرہ ہے, تو آپ کنسلٹیشن وہاں جا کے کر رہے ہیں اس اہم ترین موضوع پہ کہ جی کس کو تعینات کرنا ہے, کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. میرے خیال میں سمبلزم بہت برا ہے, اس کو پاکستانی عوام جو ہے کوشچن کرے گی. سلیم مانوی والا صاحب, عامر ضیاء صاحب, I'm going to come back to you and then you will conclude quickly. سلیم مانوی والا صاحب, میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں, کیا پیپلز پارٹی نہیں دیکھ رہی رائٹنگ آن دا وال کہ صرف الیکشنز, ارلی الیکشنز with a caretaker set up can bring sanity to this country? دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ الیکشنز ہوں گے. ایک پارٹی کی ڈیمانڈ ہے کہ الیکشنز پہلے ہونے چاہیے, تو سینٹی کی بات نہیں ہے. دیکھیں, یہی کام آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب نے کنٹینر پہ بیٹھ کے کیا تھا, کتنے مہینے وہ بیٹھے رہے تھے. تو اگر, اور خود ہی عمران خان صاحب اس کو کرٹیسائز کرتے تھے جب ہم ان کو کہتے تھے آپ ریزائن کریں اور الیکشن کریں. ان کی کلپ بھی چلائی گئی ہے جیو کے اوپر, اگر آپ نے دیکھی ہو, وہ بھی اس چیز کو کرٹیسائز کرتے تھے.
آج وہ خود یہی کام کر رہے ہیں, روڈیں بند کر مطلب رہے ہیں, کوئی موڈ نہیں ہے الیکشنز کا, نکال رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے ارلی الیکشنز نہیں ہوں گے. اوکے, ریپ اپ کی طرف آؤں گی. سلیم مانوی والا صاحب بڑا بیان دے رہے ہیں. عامر ضیاء صاحب, could you kindly wrap up in 30 seconds؟ وہ کہہ رہے ہیں اس طرح سے الیکشنز نہیں ہو سکتے. ظاہر ہے کہ اس وقت جو ہے پی ڈی ایم کی پوری قیادت اور خصوصاً شریف خاندان کی خواہش ہے کہ الیکشن نہ ہو, اور جتنا کھینچ سکتے ہیں کھینچے اگست تک, ستمبر تک. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انسسٹینیبل پوزیشن ہے. آپ کی معیشت ابھی گھٹنیوں پر ہے, لیٹ چکی ہوگی اگلے اگست ستمبر تک. لوگ جو ہے پاکستان کے خود نون لیگ کے لوگ پس پردہ اعتراف کرتے ہیں کہ جی اس وقت جو بزنس کانفیڈنس جو ہے بالکل زیرو پر آ گیا ہے, منفی ہے. تو آپ کے لوکل لوگ سرمایہ کاری نہیں کر رہے, فورن سرمایہ کاری نہیں ہو رہی ہے, آپشن کوئی نہیں ہوگا. غیر یقینی صورتحال ہے, تو یہ سلسلہ چلے گا نہیں. جیسمین, آپ کتنا ہی بیچ لیں اس کو, عوام رد کرتے ہیں اس کو. جی, عوام رد کرتے ہیں اس کو. بہت بہت شکریہ. ہمیں جوائن کیا عامر ضیاء صاحب نے, سلیم مانوی والا صاحب نے. اس سیگمنٹ میں آپ کا کہنا سسٹم اس کو اور عوام اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. ارلی الیکشنز کے علاوہ شاید کوئی آپشن اب ہے نہیں. اپنا خیال رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں. بہت اچھی کوریج کی. یہ مارچ کی تو زبردست کوریج تھی, بول کی پرابلی سب سے بیسٹ. سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول رہا نمبر 1. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.